مسلمان کو دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ جو برائی پہ اتر آئیں، جو برائی کریں، جو برائی پہ برائی کرتے رہے، میں ان لوگوں کو دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو انسان کسی قوم کی یعنی دکھاوے جس قوم نے یہ کام کیے ہے، اگر کوئی قوم ایسا کام کرتا ہو اس انسان کو، اس قوم کو میں دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سماج میں بہت بڑی برائی ہے، آج ہمارے پاس موجود ہے اور مسلمان کر رہا ہے۔ مبارکباد دینا، جشن منانا، خوشی منانا ہمارے سماج میں مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ نوجوانوں، بچوں، نیا سال کا جشن منا، یہ گھر میں جا کر بتائے نہیں، اسلام میں ان کاموں کا کرنے کا حکم نہیں ہے، آج سے میں نہیں کروں گا، آج سے میں ان کاموں سے بچوں گا، خود بھی بچے اور گھر والوں کو بھی بچائے۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص کر کے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، خاص کر کے ایمان مومنوں سے کہہ رہا ہے، اے مومنو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اے ایمان والو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم خود جہنم سے بچو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ جو جا رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، تم خود بچو اور ان لوگوں کو بھی بچاؤ۔ اس لیے مومنوں، مسلمانوں، آپ بچے اور گھر کے لوگوں کو بھی بچائیے، ان برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ نہ آپ خود نیا سال کا مبارکباد دیں، نہ کسی کو یہ حکم دے کہ آپ دیں، بلکہ کوئی دے رہا ہے تو آپ اسے روکیں۔ آج دیکھیے فیس بک کے اندر، واٹس ایپ اور اسٹیٹس میں بہت زیادہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مبارکباد بہت زیادہ دے رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ مسلمانوں یہ کام نہ کریں، یہ سماج میں بہت بڑی برائی ہے، میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آئیے اور ایک برائی ہمارے سماج میں موجود ہے، وہ کون سی برائی ہے؟ وہ ہے یعنی اسلام نے جو حکم دیا ہے بھائی چارہ، وہ بھائی چارہ آج مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے۔ آج فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، اگر وہ لڑنے لگے تو آگے بڑھتے ہیں، بات کرنے میں کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ یہ برائی ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہے، ہمارے علاقوں میں اور خاص کر کے تمام جگہوں پر یہ برائی بہت زیادہ ہے کہ نفرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تمام مومن دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ آ جائیں تو اللہ ان لوگوں پر رحمت برستا ہے، ان لوگوں پر اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ اور اللہ وہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں ان مومنوں کو بتایا جو ایک دوسرے سے دوستی کرے، محبت کرے، عشق کرے، پیار کرے۔ آج یہ محبت مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، یہ محبت، یہ پیار آج ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ ہر ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ارے بات میں کیوں کروں؟ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے، تمام مومن یعنی ایک جسم کے مانند ایک انسان ہے، یہ جسم کے مانند انسان ہے، لیکن آج مسلمان کوئی یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ نبی نے یہ حکم دیا ہے ایک جسم کے مانند ہے، یعنی جسم کے کسی بھی اعضاء پر ہو، انگلی پر ہو یا سر پر ہو، پیر پر ہو، یا بخار کی وجہ سے وہ تڑف اٹھتا ہے تو اسے بستر پر سونا پڑتا ہے، اسی طریقے سے مومنوں کو ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کو مارا جائے تو یہ ایمان والوں کو درد ہونا چاہیے، ہاں فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا، فلاں علاقے پر مسلمانوں کو مارا گیا، یہ درد ہونا چاہیے۔ لیکن یہ درد آج مسلمانوں کے درمیان نہیں، مسلمانوں کے اندر یہ درد نہیں ہے۔ مسلمان تو سب کو ہی نفرت کرتا ہے اور فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں فرقے ٹولے ٹولے میں بٹنا نہیں ہے، تمہیں بچنا ہے، کیونکہ اگر تم فرقے ٹولے ٹولے میں بٹ جاؤ گے تو تم پر ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں دنیا سے مٹانے کی وہ کوشش کرے گا اور تمہیں مٹا کر ہی رہے گا۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے دنیا والو، اے مسلمانوں، یعنی تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقے ٹولے ٹولے میں مت بٹو۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے، مسلمان آج فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں ایسا کام نہ کریں، ان کاموں سے آپ بچے، آپ بات کریں، آگے بڑھے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ کنتم اعداء، دیکھو اللہ کی نعمتوں کو، تم ایک دوسرے میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کو تم مار ڈالتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنی کو ختم کر دیا اور محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ یعنی نبی اکرم اس دنیا سے آنے سے پہلے عرب کے اندر اس طریقے سے برائیاں پھیلی ہوئی تھی، اگر کسی قبیلے والے کسی قبیلے کے ایک آدمی کو مارا جاتا تو اس قبیلے کے 10 آدمیوں کو مارا جاتا تھا، اس طریقے سے برائیاں تھی۔ نبی نے آئے اور آنے کے بعد تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا، تمام لوگوں سے یہ بتایا لوگوں تم ایک دوسرے میں مسلمان ہو اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ بتایا ہے مومن مومن دوست ہے، اب تمہیں لڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور دیکھو مسلمانوں ہم سب جہنم کے کنارے میں تھے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو جہنم میں جا رہے تھے، یعنی اللہ کو نے ہم نہیں جانتے تھے، ہم برائیوں میں مبتلا تھے، برائی پہ برائی ہم سب کر رہے تھے، لیکن نبی آنے کے بعد ہم ان تمام برائی کو ختم کر دیا، اور دوستی میں اللہ کے نبی نے بدل دیا کہ سب کو ہی دوست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ تم صحیح راستے پر چلو۔ آج نفرت کیوں ہے مسلمانوں، ہمارے درمیان نفرت کیوں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ نفرت کو ختم کر کے محبت ڈال دی ہے، مومنوں کے دلوں میں جو یہ محبت ڈال دی ہے، یہ محبت دنیا کی تمام چیزوں کو ختم کر دی جائے وہ محبت کبھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ کا فرمان ہے اگر مومنوں کے دلوں میں میں نے جو محبت ڈال دی ہے، مومنوں کے دلوں میں جو میں الفت پیدا کر دیے، اگر تم زمین کی تمام چیزوں کو خرچ کر ڈالو گے، زمین کی تمام چیزوں کو تم بیچ ڈالو گے اور اس کے بدلے میں تم محبت پیدا کرنا چاہو تو تم محبت نہیں پیدا کر سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبت تم پیدا کر کے دکھاؤ، تم محبت پیدا نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی مومنوں کے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، ارے مومن سے بھی زیادہ محبت لڑکیاں اور لڑکیاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے اگر اسے کہا جاتا ہے کہ تم شادی نہ کرو تو وہ مر جاتے، یعنی آتم ہتیا کر لیتے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور دیکھیے آج جو لڑکیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور لڑکیوں کو شکار یعنی اپنے جال میں پھنسانے میں لگے ہیں، نوجوان جو یہ کام کر رہا ہے، میری بہنوں آپ ان جیسے لڑکوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہ تو آپ کو پھنسانے کے چکر میں ہیں اور یہ لڑکا فرار ہونے والا ہے۔ آپ ان جیسے واقعات ان لوگوں سے بچیں، کیونکہ آپ نے دیکھا جو آفتاب اور شردھا کا واقعہ کیا ہوا، آفتاب نے 35 ٹکڑے کیے شردھا کا، اس سے بھی بھیانک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جھارکھنڈ کے اندر ایک دلدار نام کا لڑکا، روبی کا نام کی ایک لڑکی تھی، اس کے 50 ٹکڑے کیے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 50 ٹکڑے کے نیوز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے، اخباروں میں بات بتائی گئی ہے۔ 50 ٹکڑے کیے اور کرنے کے بعد اس دلدار نے ان ٹکڑوں کو چھپانے کی کوشش کی، کچھ ٹکڑے گھر کے کونے میں رکھ دیے، کچھ ٹکڑے سنسان جگہوں پر پھینک دیا اور یہ کوشش کی کہ میں ان لوگوں سے بچ جاؤں، لیکن وہ کچھ ٹکڑے جو سنسان جگہ پر گاؤں کے باہر اس نے پھینک دی، کتے اس پر حاوی ہوئے، بتایا جا رہا اخباروں میں کہ کتے اس پر حاوی ہوئے اور ان ٹکڑوں کو جب وہ کتے کھانے لگے، گاؤں والوں کو دیکھا ارے کتے ایک انسان کا گوشت کھا رہا ہے، اور اس نے کیا کیا، ان گوشت کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد پولیس والوں کو خبر کی، بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے،
پہ وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد جب جائزہ لیا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلدار یہ بول پڑا میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور وہ میری بیوی تھی، میں شادی کرنے سے پہلے اس بیوی سے میں عشق کرتا تھا، محبت کی ہے، اس لیے میں نے ان سے شادی کی ہے، اور شادی کے 1 مہینے کے بعد یہ ایک حادثہ ہوا، شادی کے 1 مہینے کے بعد اس لڑکی کو مار دی گئی، اس لڑکی کے 50 ٹکڑے کیے گئے۔ میری بہنوں، اس جیسے لڑکوں سے بچے، آپ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ یہ لڑکے تو آپ کو صرف اپنے جال میں پھنسانے کے چکر میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت یہ ایمان والوں سے بھی زیادہ ہے اور آتم ہتیا کر رہا ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے، وہ انسان نہیں کر سکتا ہے کہ وہ آتم ہتیا کرے، وہ جان دے بیٹھے، ارے یہ تو حرام ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان پہاڑ سے کود کر جان دے رہا ہے تو قیامت کے دن جہنم میں وہ بار بار کودتا رہے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی انسان زہر پی کر مر رہا ہے تو وہ زہر ان کے ہاتھوں میں ہوگا اور قیامت کے دن ہمیشہ پیتا رہے گا۔ اگر کوئی انسان کسی لوہے کے ذریعے سے آتم ہتیا کر رہا ہے تو لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور پیٹ میں قیامت کے دن چبھوتا رہے گا۔ اگر کوئی انسان، اللہ کے نبی کا فرمانے، اگر کوئی انسان گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو قیامت کے دن بھی یہ سزا اس کو دی جائے گی کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر کوئی انسان یعنی کسی بھی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تو عذاب اس پر مبتلا ہوگا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کسی لڑکی سے محبت کی اور مر جائے تو کوئی عذاب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آخری دم تک آپ کے پاس ایمان ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی آپ پر سزا ہے، آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آئیے، ایک جنگ میں ایک شخص ایسا بھی تھا، یعنی جب مشرکین اپنے قیام گاہ پہ جا کر بیٹھ گئے اور مسلمان بھی اپنے قیام گاہ پہ آ کر بیٹھ گئے تو ایک شخص، مسلمانوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا، یعنی وہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں، مشرکینوں میں کوئی آدمی آئے اس کو وہ مار ڈالتا ہے، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس موقع پر وہ پہنچ گئے، مسلمان کہنے لگا آج اس نے جو محنت تو کی ہے اگر سارے مسلمان کریں تو ہم مشرکینوں سے جنگ کو جیت لیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تم ایسی بات نہ بولو، تم ایسی بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے یا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا کام کر لے جہنمی بن جائے۔ ایک شخص نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج میں دیکھوں گا نبی نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہی ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہ صحابی رسول ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ جب تیز چلتا ہے تو یہ بھی چلتا ہے، وہ آہستہ چل رہا ہے تو صحابی رسول بھی آہستہ چل رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب مشرکینوں کو مارتے وہ تھک گئے، مارتے مارتے پریشان ہو گئے تو اس نے اپنی تلوار لے کر اپنے آپ کو مار ڈالا، ختم کر دیا، اور وہ نبی کے پاس لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا اللہ کے نبی، آپ نے یہ جو کہا ہے سچ ہے، آپ نے یہ جو بولا یہ حقیقت ہے، ہاں اس نے آتم ہتیا کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ جہنمی ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، وہ مسلمان تھا لیکن اس نے آتم ہتیا کیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس نے جان دے دی ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہ نہ سوچیں اگر میں اپنے آپ ختم ہو جائے یا پہاڑ سے کود کر ہم جان دے دے تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کی دن جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ مسلمانوں یہ خیال ہرگز نہ پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے لوگوں سن لو، میں نے مومنوں کے دلوں میں جو محبت پیدا کر دی ہے، مومنوں کے دلوں میں جو الفت پیدا کر دی ہے، اگر یہ محبت تم پیدا کرنا چاہو تو دنیا کی تمام چیزوں کو تم خرچ کر ڈالو، بیچ ڈالو، لیکن یہ محبت تم پیدا نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم وہ محبت پیدا کر کے دکھاؤ۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کیا کر رہا ہے، مسلمان برائی پہ مبتلا ہے، مسلمان برائی پہ برائی کر رہا ہے، لیکن یہ محبت اللہ نے جو پیدا کی ہے یہ بہت قیمتی محبت ہے۔ اور یہ محبت پیدا کیسے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ محبت کیسے پیدا ہو۔ اللہ کے رسول نے بتایا
کہ کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں وہ جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتا جس کے پاس ایمان نہ ہو، اور وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا ہے جو ایک دوسرے سے پیار نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے میں سلام کیا کرو، سلام کرو گے محبت میں بڑھوتری ہوگی۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان سلام سے دور ہے، ہاں کچھ لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو فلاں گھر کے رہنے والا ہے، یہ جھونپڑی کا رہنے والا ہے، یہ تو امیر ہے، یہ تو غریب ہے، اسے سلام کر کے کیا کروں، جسے سلام کروں گا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھے ہو، ہر انسان کو تم سلام کرو۔ اگر تم سلام کرو گے یہ جو محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی، اس لیے تم سلام کیا کرو۔ آج مسلمان سلام سے بھی دور ہے۔ نبی نے فرمایا سلام کیا کرو، اے لوگو سلام کیا کرو، سلام کو زیادہ کیا کرو۔ جوان ہو یا بوڑھے ہو، آج یہ تہیہ کر لیں، یہ وعدہ کر لیں کہ آج سے میں سلام روزانہ کروں گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم سلام زیادہ کیا کرو۔ گاؤں اور دیہاتوں میں جب تم چل رہے ہو، کسی بھی جگہ پر تم چل رہے ہو تو سلام کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم سلام کرو گے اور تمہارے اندر تمہارے بیچ جو دوریاں ہیں وہ تمام کی تمام چیز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سلام کیا کرو، سلام زیادہ کیا کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے یہ حکم دیا ہے تم بات کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں 2 دن یعنی سوموار کا دن اور جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو لکھ لیتا ہے، لیکن ان بندوں کے اعمال کو ہٹا دیے جاتے ہیں جو مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر نفرت کر رہا ہے تو اس انسان اس آدمی کے اعمال یعنی جو اس نے نیک عمل کیا ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں نیک عمل نہیں کرتے ہو، نفرت کرتے ہو۔ سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ ہاں آپ زیادہ سے زیادہ غصے میں 3 دن رہ سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن اگر اسی طریقے سے رہ جائے اور اس حالت پر موت بھی آ گئی، مسلمانوں یاد رکھو تمہارا حال کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تمہیں دردناک عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، دردناک عذاب کے اندر تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان سے غصے میں نہیں رہ سکتے۔ ملنا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ملنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرے، 1 سال تک گفتگو نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کسی آدمی کو قتل کر دیں، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کی، آپ کے کسی چیزوں کے نقصان بھی نہیں کی، آپ نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرنا، دونوں گناہ برابر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دونوں گناہ برابر ہے؟ اب سوچے مسلمانوں، آج تم بات نہیں کرتے ہو، آج مسلمان زیادہ تر بات کرنے سے دور بھاگتے ہیں کہ میں بات کیوں کروں، وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے حکم دیا ہے کہ تم بات کرو، اور آدمی میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو مل کر رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کسی مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 3 دن ہونے کے بعد آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، اور دونوں کی ملاقات کٹھیار بازار میں ہوئی ہے، اور دونوں ایک دوسرے ملنے کے بعد ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بھاگ رہا ہے، دونوں بھاگ بیٹھے، لیکن نبی نے فرمایا ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، ان دونوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو آگے بڑھے اور آ کر گلے سے گلے لگائے اور کہے بھائی جو ہوا چھوڑ دیجئے، اب بھول جائیے، آگے سے نیک عمل کرتے ہیں، آگے سے غلط عمل، آگے سے لڑائی اور اس کاموں میں ہم سب نہیں پڑیں گے، ہمیں بچنا ہے۔ اور رسول نے یہی تعلیم دی ہے کہ سلام زیادہ کیا کرو، کسی مسلمان سے نفرت نہ کرو۔
نفرت کرو گے برباد رہو گے۔ اور دیکھیے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگتا ہے اے معاذ میں تم سے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں حقیقت میں آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ وہ شخص کہنے لگا ہاں آپ سے محبت میں کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے جواب دیتے ہیں اگر آپ مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہم دونوں پر راضی ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم ایک دوسرے میں محبت کو پیدا کریں اور محبت زیادہ دیر تک قائم رکھنے کی کوشش کریں، یہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے زمانے میں یعنی یہ صحابی رسول ہے کسی سے یہ محبت کر رہا ہے، کسی سے یہ پیار کر رہا ہے، عشق کر رہا ہے اور یہ نکل پڑا اس سے ملنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بیچ راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور کہہ دیا جب یہاں پر وہ آئے تو اسے سوال کرنا یہ جو تم محبت کرتے ہو تو کس لیے کرتے ہو؟ وہ شخص وہ جانے لگا، جب وہاں سے وہ گزرا، جب وہ چلنے لگا وہاں پر پہنچے تو فرشتہ اسے سوال کرتے کہاں جا رہے؟ وہ کہا کہ میں اس بستی میں اس علاقے میں میرا ایک بھائی ہے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ سوال کیا کیوں ملنے کے لیے جا رہے ہو اور یہ کون ہے؟ کیا تمہارا سگا بھائی ہے؟ وہ جواب دیتا نہیں سگا بھائی نہیں ہے۔ تو تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کیا تم نے احسان مند بھائی ہے، کیا تم پر کوئی احسان کیا تھا؟ وہ جواب دیتا نہیں میں ہم پر کوئی احسان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ فرماتے فرشتہ کہتے پھر کیوں جا رہے ہو ملنے کے لیے؟ وہ شخص جواب دیا میں اس لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ بات اس نے سنی تو فرمایا آپ حقیقت میں محبت کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہو؟ جواب دیتا ہے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ بات اس نے سنی فرشتے نے سننے کے بعد کہا اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں تو اللہ بھی آپ پر راضی ہے، اللہ بھی آپ پر خوش ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ مسلمانوں ہمیں ایک دوسرے میں محبت کرنے کی ضرورت ہے، نفرت نہیں۔ اور حضرت انس نے بھی یہی تعلیم دی ہے، ارے وہ انسان خوش نصیب ہے اور ایمان کی مٹھاس اور لذت کو حاصل کرنے والا شخص ہے جو ایک دوسرے میں محبت کرے، ایک دوسرے میں نفرت نہ کرے۔ آج نفرت بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، بہت زیادہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، لیکن نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ تمہیں نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم محبت کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی اکرم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، نبی سے بات کر رہا ہے اور اچانک اس کے پاس سے ایک شخص گزرا، نبی سے وہ کہنے لگا یا اللہ کے رسول کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کو پتا ہے یہ جو ابھی گزرا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے عشق کرتا ہوں۔ نبی نے اسے سوال کیا تم نے اسے کبھی بتایا، کیا تم نے اسے کبھی یہ حکم دی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ جواب دیتا نہیں میں نے کبھی نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ تم محبت کرو، جاؤ تم پیار کرو، جاؤ تم عشق یعنی اس کو بتا دو، اگر تم بتاتے ہو تو یہ محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے کچھ آدمی ایک آدمی یہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ یعنی جو انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، جو انسان ایک دوسرے سے پیار کرے وہ عرش کا سایہ پانے والا ہے، وہ عرش کا سایہ میں اسے دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ محبت کرو، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے، نبی نے یہ حکم دیا ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کے اندر محبت دیکھیے، صحابہ اکرام کے درمیان محبت دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں، نبی نے فرمایا تم کیوں آ رہے ہو؟ وہ جب آئے نبی نے اسے حکم دیا، نبی نے اسے حکم دیا ہے اور نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ ہاں
जाओ हजरत साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान बिन औफ दोनों के दरमियान भाईचारे को कायम किया। कहा कि तुम दोनों भाई भाई हो आज से। वो दोनों भाई भाई है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन रबी। हजरत साद बिन रबी कहते हैं, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ, मेरे बड़े भाई सुनो, ये अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार आदमी मैं हूँ, अंसार में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी मैं हूँ, और किसी से तुम सवाल भी कर सकते हो, किसी से तुम पूछ भी सकते हो कि अंसार में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ या नहीं। और मैं ये आज वादा कर रहा हूँ, या आज मैं ये तहैया कर रहा हूँ कि अपने मालों को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक आपके लिए, दूसरा मेरे लिए। उसके अलावा मेरी दो बीवी है, आप देखें जो आपको पसंद आए मैं उसे तलाक दे देता हूँ, जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो आप उसे शादी कर ले। आइए चंद बातें बयान करके मैं अपनी बातें ख़त्म करूँगा। आइए आज देखिए, आज कुछ जालिम हुक्मरान ऐसे हैं, जालिम हुक्मरान आज हमारे मुल्क में मौजूद है, जो मुसलमानों और हिंदू और इस मुल्क में जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उसे मालूम नहीं कि उसकी किताब जो भगवत गीता है और उसकी किताब यानी बहुत सारी किताबें जो कुरान से मिली जुली बातें कह रही है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं, बिगाड़ते हैं वोटों को लेने के लिए। ये तो कभी सोचना चाहिए इन जालिमों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आइए चंद बातें सिर्फ मैं बताऊँगा। आप कुरान करीम उठाइए और अथर्ववेद उठाइए। अथर्ववेद के अंदर जब आप उठाते हैं तो कुरान करीम आप शुरू कीजिए, दोनों एक ही बात कही है। आप देखिए जब आप कुरान करीम को खोलेंगे तो ये बात बताई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप अथर्ववेद उठाइए, आप देखिए यही बात बताई गई है, अग्नि मिले प्रारंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ जो सबसे पहले था, यानी इस दुनिया को बनाने से पहले अल्लाह ही ने इस दुनिया को बनाया। सबसे पहले अल्लाह ही था, अभी भी मौजूद है और वो रहेगा। तो आप दूसरी आयत को उठाइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दूसरा मंत्र आप उठाइए, देखिए महिदेव से सवित प्रस्तुति, महान वो देवता जिसके लिए तमाम के तमाम प्रशंसा मौजूद है। आप तीसरी आयत उठाइए, अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। आप तीसरा मंत्र उठाइए, बसुर दया माना, वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, वो दया करने वाला, वो दयाबान है, अल्लाह तो दयाबान है। आप तीसरी यानी तीसरी चौथी आयत और देखिए कुरान करीम यही बात बता दी गई है, मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिनों का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी वही, यानी हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। उसके बाद आप देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चला, जो सही रास्ता है उस पर हमें तू चला। अब अथर्ववेद का चौथा मंत्र उठाकर अब देखिए क्या बात बताई गई है, नयसु पथराए आसमान, या अल्लाह तू हमें सुंदर पथ रास्ते पर चला, जो सही रास्ता है, या अल्लाह तू हमें उस रास्ते पर चला जिस पर इनाम है। और यही कुरान ने भी बताइए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, या अल्लाह में उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर इनाम की बात किए, जो उस रास्ते पर नहीं जो गज़ब किए। और यही बात हर किताबों ने बताई गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे भाइयों, एक दूसरे में नफ़रत को फैलाना चाहता है। आप जुड़ कर रहे, किसी की बातों पर आकर नफ़रत ना करें। और एक जो बुराई मैंने आपके सामने बताया कि नया साल का मुबारकबाद ना दे, खुशी ना मनाए, और समाज में जो बहुत बड़ी बुराई है जो एक दूसरे में नफ़रत करते हैं, आप नफ़रत ना करें, मोहब्बत को कायम करने की कोशिश करें। जब आप मोहब्बत को कायम करेंगे तो ये जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत है और हम पर जुल्म करना चाहता है, और कभी कभी ऐसी बातें भी कहते हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए, अरे मुसलमान हकदार नहीं है, ये मुसलमानों ने क्या किया है उनको जवाब देना है। लोगों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद किया, हमारे बड़ों ने इस मुल्क में खून बहाकर उन जालिमों को भगाया, उन अंग्रेज़ों को भगाया जिन अंग्रेज़ों ने माल और ज़मीनों जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए आए थे। मेरे भाइयों, आप इन चीज़ों पर गौर करें। ये जो जालिम हुक्मरान आए हैं वो यानी हिंदू मज़हब की पाक किताब जो लोग पाक मानते हैं और इस किताब पर अदालत में हाथ रखकर कसम खाई जाती है। आप जब उस किताब को खोलते हैं, उस किताब को खोलेंगे, उस किताब ने भी यही बात कही है,
جو انسانوں پر ظلم کرے یدا یدا ہی دھرم سگل نربھوتی بھارت اب یدھانم دھرم ستدانم سرجا مہم، یعنی کوئی انسان اگر کسی مسلمان پر کسی بھی دھرم کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور دھرم کو ختم کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھیجتا ہے، ایسے انسان یعنی رشی اور انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ برائی کو ختم کرے۔ فرعون ظلم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کو مارنے کے لیے، بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ نے نبیوں کو بھیج کر ان ظالموں کو ختم کیا، اور آخری میں جو جناب محمد رسول اللہ آئے اور ان لوگوں پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو لوگ ظلم کیا کرتے تھے ان لوگوں کے ظلم کو ختم کیا، اور ایک پاک مذہب اسلام اور اس جیسے پیاری یعنی پیاری پیاری باتیں اللہ کے رسول نے بتا کر گئی ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں اور نیا سال کا مبارکباد نہ دیں، جشن نہ منائیں، آپ روکیں، خود اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بھی بچائیں، اور ان تمام برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان جیسے بری چیزوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔